اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ عبادت، روحانی تربیت، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹ ہو، پیاسی زبان، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہر بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمانوں پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر عشرہ مخصوص فضیلت رکھتا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ دوسرے عشرے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے عشرے کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی عشرے میں ایک خاص رات شب قدر بھی آتی ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، لیکن نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت۔ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو ہمیں اپنی اصلاح، عبادت، دعا اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ آمین۔